المجد والعلا والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا امام القبلتین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ سلام بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جہاں روضہ پاک کہ خیر الورا ہے جہاں روضہ پاک کہ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک کہ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت
کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے مہمان نوازی، بشر کی سرے مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک کے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بعد از حمد و ثنا، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالہ سے چند ابتدائی چیزیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ چند چیزیں جو حضور عرش پر جلوہ گر ہوئے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے آپ کو جو شرف ملا، جو عظمتیں عطا کی گئیں، جو بلندیاں آپ کے حصہ میں آئیں، اور اللہ کریم سے جو حضور کی گفتگو سر عرش ہوئی، اس کے حوالہ سے چند معروضات یہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ النجم کی سب سے پہلی جو آیت ہے، اس میں اللہ کریم نے قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ شب معراج بلندی پہ پہنچے اور پھر واپس آئے۔ تو یہاں النجم جو ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک تفسیر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں یہاں جو نجم ہے، ستارہ، هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ستارے سے مراد حضور نبی پاک کی ذات ہے، اور ہویہ ہوا سے مراد کیا ہے کہ ہوا سے مراد ایک معنی فرماتے ہیں نزولہ من السماء لیلۃ المعراج، آپ کا شب معراج آسمانوں سے واپس اترنا، یہ ہوا کا معنی ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَجُوِّزَ عَلَىٰ هَٰذَا أَن يُرَادَ بِهَوَىٰ صَعُودُهُ وَعُرُوجُهُ علیہ السلام إِلَىٰ مُنْقَطِعِ الْعَيْنِ، فرماتے ہیں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ حضور لا مکان کی بلندیوں تک جو پہنچے، ہوا کا معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی فرماتے ہیں دونوں معنی، ہوا سے مراد اوپر جانا بھی ہوتا ہے، نیچے آنا بھی ہوتا ہے۔ تو سرکار جو اوپر گئے لا مکان تک، جہاں مکان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، سرکار وہاں سے آگے گئے، تو
تو آپ کا جانا اور آنا دونوں ایک لفظ میں اللہ نے بیان فرما دیے۔ سرکار کا جانا بھی کمال اور حضور کا واپس آنا بھی کمال۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں ہی شان اللہ کریم نے ایک مقام پہ قسم اٹھا کے بیان فرمائی، اور سرکار کو ستارہ کہا۔ یہ بھی ایک محبت کا الگ منظر ہے کہ اللہ نے کتنے حسین القابات اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ ستارہ کہہ کے حضور کی قسم بیان فرمائی، فرمایا قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ شب معراج بلندی پہ پہنچے اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ اب آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سرکار وہاں پہنچے۔ جس طرح مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ جو کعبہ بنا ہے نا، یہ بالکل بیت المعمور کے نیچے ہے۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ بیت المعمور جو ہے وہاں پر ہمہ وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو وہاں ملائکہ نے صفیں بنا کر سرکار کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ سارے نبیوں نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور سارے ملائکہ نے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا کے نماز پڑھی ہے۔ یہ شب معراج حضور نوریوں کے بھی امام بن گئے، بشر کے بھی امام بن گئے۔ ساری مخلوق کا اللہ نے حضور کو امام بنا دیا۔ تو بیت المعمور میں فرشتوں نے استقبال کیا میرے آقا کا، اور ہر فرشتہ خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر فرشتے کے چہرے پہ خوشی تھی۔ کس بات کی خوشی تھی؟ کہ آج نبیوں کے تاجدار تشریف لے آئے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہمیں شرف ملا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ ملائکہ خوش ہیں آج کہ آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف بھی ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز کا بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ سارے ملائکہ خوش تھے، صرف ایک فرشتے پر غصہ تھا۔ جو سرکار نے پوچھا یہ کون سا فرشتہ ہے؟ کہا یہ جہنم کا دروغہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، یہ ہنس نہیں سکتا، یہ ہر وقت غضب کے اندر رہتا ہے، یہ اللہ نے دوزخ والوں کے لیے مسلط کیا ہے۔ باقی ہر فرشتہ آج خوشی منا رہا تھا کہ حضور آج آسمانوں پہ تشریف لائے۔ جنت کی بھی سیر کی۔ جنت میں جو حضور نے نظارے دیکھے، یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ جنت میں سرکار نے بڑے مناظر دیکھے، جنت کی سیر حضور کو کروائی گئی، جنت میں جنتیوں کے مقامات حضور کو دکھائے گئے، دوزخ کا منظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور وہ جو عذاب تھا حضور نے وہ بھی دیکھے کہ فلاں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں گناہ کا یہ عذاب ہے۔ سارے عذاب، ساری جزا حضور کو وہاں دکھائی گئی۔ اور ایک جو روایت ہے میں عرض کر کے آگے چلتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایک میں نے محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا جنت میں۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک قریش خاندان کا شخص ہے، اس کا محل ہے۔ فرمایا کون سا قریش خاندان کا فرد ہے جس کا یہ محل ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت عمر کا محل ہے، یہ جناب سیدنا عمر فاروق کا محل ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کے دیکھوں تو صحیح کیسا ہے اندر سے، لیکن پھر فرمایا مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ پھر سرکار نے واپس آ کے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا عمر میں نے تمہارا محل دیکھا ہے جنت میں، باقی تو ابھی سوچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ بنے گا کہ نہیں۔ جناب عمر وہ ہیں جو محل سرکار جن کا دیکھ بھی آئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ سے میں غیرت کروں گا؟
حضور عمر کا کچھ بھی اپنا نہیں، جو بھی ملا ہے صدقہ زہرا کے بابا کا ملا ہے۔ سرکار شب معراج جنت کو دیکھا، بہت سے مناظر ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ سے آگے جب پہنچے، جناب جبریل بھی رک گئے۔ جبریل علیہ السلام اس سے آگے اس کی حد نہیں تھی، ہر فرشتے کی ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ تو سرکار نے پوچھا جبریل آگے نہیں چلو گے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے آگے اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اگر سوئی کا جو ایک نوک ہوتی ہے نا سوئی کی، اگر اتنا بھی آگے جاؤں گا، بال کا ایک اگلا حصہ اتنا بھی آگے جاؤں گا تو حضور میرے پر جل جائیں گے۔ تو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ جہاں ملائکہ کا سردار بھی نہیں جا سکتا، شب معراج حضور اس سے بھی آگے گئے۔ فرمایا قلم، جو لوح پہ قلم چلتا ہے نا، میں نے وہاں پہنچا جہاں لوح پر قلم کے چلنے کی آواز آتی تھی، جہاں پر قلم چلتا ہے۔ فرمایا میں نے قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سنا ہے۔ یہ حضور وہاں پہ شب معراج پہنچے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدارج النبوہ میں بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، تفصیل سے اس بات کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رف ایک بھیجا گیا، وہ رف کے ذریعے سرکار اوپر گئے، عرش پر حضور جلوہ گر ہوئے، سرکار کو عرش معلیٰ پر بلایا گیا۔ یہ وہ بلندی ہے جہاں کوئی مخلوق نہیں گئی، صرف میرے مصطفیٰ گئے۔ اللہ نے چونکہ سید الانبیاء بنایا ہے سرکار کو، سارے انبیاء کا تاجدار بنایا ہے، تو اللہ کریم نے عرش پر حضور کو بلایا، اور وہاں پر اب آگے ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ سے حضور نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی۔ اب اس بات میں آگے علماء کا اختلاف آیا کہ حضور نے رب کے جلوے دیکھے یا پس پردہ گفتگو کی گئی۔ یہ دونوں قسم کے علماء کی بحث، یہ ضیاء القرآن میں پیر صاحب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے، بڑی خوبصورت بحث لکھی، اور بحث لکھ کر انہوں نے کہا جو زیادہ ترجیح والا موقف ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے صرف کلام نہیں کیا، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اللہ نے دیدار بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ عرش پر بلا کر بھی اللہ نے اگر دیدار نہیں کروانا تھا تو بلایا کیوں تھا؟ جی عرش پر بلایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی، اور جنہیں سارا فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ملا، ان کا قول میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ زیارت اللہ کی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ایک بڑی لمبی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ امام نسائی نے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنی خلت عطا فرمائی، یعنی خلیل بنایا، خلیل ہونے کا شرف اللہ نے جناب ابراہیم کو دیا، اور کلام کا شرف جناب موسیٰ کو دیا۔ والکلام لموسیٰ، اور کلام حضرت موسیٰ کے لیے ہے، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیدار اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ کسی عام، کئی لوگ بڑی اس پہ بحث کرتے ہیں، لو جی یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے بہتان لگایا۔ بھائی اماں عائشہ کا قول اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف حضرت عائشہ کا قول نہیں، حضرت ابن عباس بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا قول بھی اتھینٹک ہے۔ اور پھر جب دونوں میں اختلاف آئے تو علماء کہتے ہیں جس کے پاس حدیث کا ریفرنس ہو وہ بات زیادہ ترجیح والی، وہ بات زیادہ ترجیح والی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے یہی بات پوچھی گئی کہ آپ بتائیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے زیارت نہیں کی اللہ کی،
تو آپ بتائیں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا میں نے رب کو دیکھا ہے۔ اب ایک طرف حضرت عائشہ کا قول ہے، ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو آپ فرماتے ہیں ترجیح میرے نبی کے قول کو حاصل ہوگی۔ کیوں جی؟ جب صحابی کا قول اور اللہ کے نبی کا قول آمنے سامنے آ جائے تو پھر ترجیح کس کو ہوگی؟ سرکار کے فرمان کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رئی تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کے جلوے دیکھے ہیں۔ وہاں پہنچے تو یہ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی پیاری باتیں جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نقل کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو رب نے فرمایا قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک جائیے، ان ربا کا یصلی، بے شک تیرا رب ابھی صلاۃ پڑھ رہا ہے، صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں فوراً میرے ذہن میں آیا، ایک تو وہ جو آواز آئی نا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ آواز حضرت ابو بکر صدیق کی آواز تھی۔ میں دو باتوں سے حیران ہو گیا کہ ابو بکر عرش پہ کہاں گئے، اس کی آواز یہاں کیسے آ گئی، اور دوسری بات کہ رب بھی صلاۃ پڑھتا ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی نماز ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک معنی درود ہوتا ہے۔ تو دو میرے ذہن میں اشکال پیدا ہو گئے، تو اللہ سے پوچھا یا اللہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ آئے ہیں عرش پہ پہلی بار، تو آپ کہیں آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو، آپ کے اندر جلال کی وجہ سے پریشانی کپ کپی طاری نہ ہو، ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ابو بکر کی صورت پر، اس کی صورت بھی ابو بکر جیسی ہے، اس کی آواز بھی ابو بکر جیسی ہے، صرف اس لیے کہ جب میرا محبوب عرش پہ آئے گا ڈائریکٹ کلام خدا سن کے کہیں جلال طاری نہ ہو جائے، کہیں کپ کپی طاری نہ ہو جائے، تو ابو بکر کی آواز تو آپ پہلے سنتے رہتے ہیں نا، اس لیے آپ کو جو آواز دی گئی اس فرشتے نے جناب ابو بکر والی آواز میں آپ کو پکارا ہے، کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو صلاۃ ہے، اللہ نے فرمایا جو صلاۃ ہے یہاں نماز نہیں، نماز عبادت ہے وہ بندوں کے لیے ہے، یہاں صلاۃ سے ماں مراد کیا ہے؟ درود ہے، کہ رب درود بھیج رہا ہے مصطفیٰ آپ پر۔ عرش پہ حضور آئے، اللہ نے درود بھیج کر مصطفیٰ کا استقبال فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے درود بھیج کر سرکار کا استقبال کیا۔ 70 پردے، علماء نے لکھا ہے 70 پردے تھے، اور ہر پردے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت تھی، جو سرکار نے طے کی ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ کے فضل سے پردے اٹھتے گئے، رب کی بارگاہ سے آواز آتی رہی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخلوق میں سب سے بہتر اور قریب ہو جاؤ، اے احمد اور قریب ہو جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہو جاؤ۔ اتنا قریب کیا، فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ 2 قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور 2 قوسوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اتنا اللہ نے حضور کو قرب عطا فرمایا۔ یہ قرب اللہ نے کسی اور کو نہیں بخشا، یہ مخلوق میں صرف میرے اور تیرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، مخلوق میں کسی اور کو یہ شرف اللہ نے نہیں عطا فرمایا، یہ صرف ہمارے آقا کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اتنا قریب کیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ 2 قوسوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، حضور اللہ کی بارگاہ کے اتنا قریب پہنچے، اتنا قریب ہوئے۔ اور یہ بڑی پیاری روایت، بڑی خوبصورت روایت کہ 4000 سال سے
فرشتے ایک مسئلے میں بحث کر رہے تھے 4000 سال سے۔ یہ روایت آپ کے لیے بھی نایاب ہے، میرے لیے بھی نایاب ہے۔ 4000 سال گزر گئے تھے فرشتوں کو کچھ مسئلوں پہ بحث کرتے ہوئے، لیکن ان کو کوئی حل نہیں مل رہا تھا، ان کو کوئی حل نہیں مل رہا تھا کہ ان 4 سوالوں کا جواب کیا ہے۔ اللہ خود نہیں دینا چاہتا تھا، اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز نہیں نا، اللہ تو ساری کائنات کو جاننے والا ہے، لیکن اس میں حکمت تھی کہ مخلوق کو جواب بھی مخلوق کی زبان سے دلایا جائے۔ 4000 سال گزر گئے، ملائکہ مسئلے میں بحث کر رہے ہیں۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو فرشتوں نے کہا مولا اب تو وہ محبوب آ گیا ہے جو سارے سوالوں کا جواب عطا فرمانے والا ہے۔ مولا ہم پہ مہربانی فرما، یہ ہمارے جو 4 مسئلے ہیں تو جواب نہیں دیتا، مولا تیری حکمت ہے، اس محبوب کو بلا تو صحیح اور ہمارے ان سوالوں کے جواب اپنے محبوب کی زبان سے ہمیں عطا فرما دے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک حکمت تھی معراج کروانے کی۔ تو جب سرکار عرش پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ فرشتے 4000 سال سے بحث کر رہے ہیں، اے محبوب یہ بتاؤ فی ما یختصم الملأ الاعلی، یہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں لفظ واضح طور پہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ تو رب نے فرمایا فی ما یختصم الملأ الاعلی، محبوب بتاؤ یہ جو آسمانوں کے ملائکہ ہیں یہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ بتاؤ۔ تو سرکار نے آگے سے عرض کی انت عالم، مولا تو زیادہ جاننے والا ہے، یا میرے مالک تیرا علم وراء الورا ہے، تیرے علم کی حد کوئی نہیں، مولا میرا تو علم وہی ہے جو تو دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا ذاتی علم نہیں، سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم حضور کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، حضور کا جتنا علم ہے وہ سارا میرے مالک کا عطا کردہ ہے۔ عرض کی مولا تو زیادہ جانتا ہے، مجھے تو وہی علم ہے جو تو عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہاں بڑا نازک مقام ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ مولا تو زیادہ جانتا ہے، فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہ بین ثدیی، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق ہے میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی، اور فرماتے ہیں پھر میرے سامنے سارے کے سارے راز اللہ نے کھول دیے۔ اللہ کا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم نہیں جانتے، مخلوق والا نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی، تو زمین و آسمان کے سارے راز میرے سامنے کھل گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو وہ علم دیا ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ میرے آقا کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہر چیز کھل گئی، میں نے دیکھا کہ فرشتے جو جھگڑا کر رہے ہیں، میں نے کہا اب رب نے پوچھا یا محمد حل تدری، اے محمد اب جانتے ہو فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں مولا اب سارے راز کھل گئے، اب مجھے پتا چل گیا کس مسئلے میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ اور حضور نے بتایا فی الکفارات والمنجیات والدرجات والمہلکات، فرشتے 4 باتوں میں بحث کر رہے ہیں 4000 سال سے۔ کیا بحث کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ اس بات میں بحث کر رہے ہیں کہ گناہوں کے کفارے کیا ہوتے ہیں، کفارات کیا ہے، اور دوسرا وہ اس بات میں بحث کر رہے ہیں کہ منجیات، نجات دینے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور تیسرا وہ اس چیز میں بحث کر رہے ہیں کہ درجے بلند کرنے والی والدرجات، درجے بلند کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، اور چوتھا وہ اس بات میں بحث کر رہے ہیں کہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ یہ 4 چیزوں پہ فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلا گناہوں کے کفارے کیا ہیں، دوسرا نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں، اور تیسرا درجے بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں،
اور چوتھا ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہے. ان 4 چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں. اب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا یا ملائکتی وجدتم حل المشکلات، آج تو نے مشکلوں کا حل کرنے والا پا لیا ہے نا. آج 4000 سال کے بعد تمہاری مشکل حل ہونے والی ہے. فاسألوا اشکالکم، اپنے سوال میرے حبیب سے پوچھ لو. جو سوال کرنے آج کر لو، میرا محبوب آ گیا ہے. آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب فرشتوں نے سوال کیا. سب سے پہلے سوال کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل یہ فرشتے ہیں، سور جنہوں نے پھونکنا ہے. فقال اسرافیل مل کفارات، اسرافیل نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں گناہوں کے کفارے کیا ہیں. یہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی، گناہوں کے کفارے کیا ہیں. تو سرکار نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المقارح ومشی الاقدام الی الجماعات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. گناہوں کے کفارے 3 ہیں. فرمایا سردیوں میں وضو کرنا. ہاں جی، اس بات پہ سبحان اللہ کہیں گے تو پھر ہے. یہ حضور نے 4000 سال، خدا کی قسم ہم کتنے خوش بخت ہیں. جو مسئلہ سمجھنے کے لیے ملائکہ 4000 سال انتظار کرتے رہے، میرے مصطفیٰ نے چند لمحوں میں ہمیں عطا فرما دیا. فرمایا جو گناہوں کے کفارے ہیں وہ کیا ہیں؟ اسباغ الوضوء فی المقارح، سردی میں مشکل میں وضو کرنا یہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور دوسرا کفارہ فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، اور قدموں سے چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. قدموں سے چل کے جانا مسجد میں نماز پڑھنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسرا فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوسری کے انتظار میں رہنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. میرے نبی نے 4000 سال کا مسئلہ حل فرما دیا. یہ سمجھ آ گئی نا کفارے کیا ہیں؟ فرمایا وضو کرنا سردی میں، مسجد کی طرف چل کے جانا، اور ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کرنا. یہ 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں. لو جی اسرافیل حل مل گیا؟ کہا جی مل گیا. اب اللہ نے فرمایا اب سوال کرو. ثم قال میکائیل، پھر فرشتہ جو میکائیل تھا وہ بولا. اس نے کہا کہ مجھے بتائیں مد درجات، درجات کی بلندی والی چیزیں کیا ہیں، جس سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. تب میرے آقا نے حضرت میکائیل کو جواب دیا. فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاۃ والناس نیام. یہ 3 چیزیں بندے کے درجات بلند کرتی ہیں. کیا؟ فرمایا ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری فرمایا جو بھی ملے اسے السلام علیکم کہنا، یہ درجے بلند کرتا ہے. اور تیسرا فرمایا جب سارے سو جائیں تو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا، یہ 3 کام بندے کے درجے بلند کرتا ہے. یہ 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے درجے بلند کرتے ہیں. کون سے؟ کھانا کھلانا یہ بندے کے درجے بلند کرتا ہے، اور دوسرا سلام کہنا، اور تیسرا فرمایا تہجد کی نماز پڑھنا. یہ 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے درجے بلند کرتے ہیں. حال مل گیا میکائیل کو بھی. اب اسرائیل کی باری، اب آ گئی جناب جبرائیل کی باری. قال جبریل، حضرت جبریل بولے مل منجیات، حضور بتائیں نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں، نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں. فقال خشیت اللہ فی السر والعلان والقصد فی الفقر والغنا والعدل فی الغضب والرخاء. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو بندے کو جہنم سے نجات دیتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا بندہ لوگوں میں ہو یا اکیلا ہو اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے. اور دوسری چیز فرمایا فقیری ہو یا امیری ہو، بندہ میانہ روی سے کام چلائے، نہ فضول خرچی کرے نہ کنجوسی کرے. یہ بندے کو کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے. ایک تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دوسرا فرمایا میانہ روی اختیار کرنا. فقیر ہو یا امیر ہو، حالات سے اوقات سے آگے نہ بڑھے، اپنی اوقات کے اندر رہ کر اپنا خرچ چلائے.
اور تیسری چیز فرمایا والعدل فی الغضب والرخاء، غصے میں ہو یا خوش ہو ہمیشہ عدل کرتا رہے، ظلم نہ کرے بلکہ ہر وقت کیا کرے، عدل کرے، چاہے غصہ ہو یا وہ عام حالات میں ہو۔ ثم قال اسرائیل، پھر چوتھا سوال اسرائیل علیہ السلام نے کیا۔ کیوں جی، اسرائیل علیہ السلام کو تو جانتے ہی ہیں، نہیں جانتے تو جان جائیں گے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، کہا مل مہلکات، یا رسول اللہ بتائیے کہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں، جو بندے کو تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، شح مطاع وہو متبع واعجاب المرء بنفسہ۔ فرمایا 3 چیزیں بندے کو ہلاک کرتی ہیں۔ ایک ایسی کنجوسی جس کی بندہ پیروی کرے، یعنی بخیل ہو جائے، اللہ کی راہ پہ خرچ ہی نہ کرے اور اس پر قائم رہے۔ جو بخل اور کنجوسی، مال کی محبت ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یہ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا خواہش نفس کی پیروی کرنا، جو نفس کہتا ہے کری جائے، یہ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھنا۔ یہ 3 چیزیں بندے کو برباد اور ہلاک کرتی ہیں۔ تو جب بھی حضور نے سوال دیا، جواب دیا، جب بھی فرشتوں نے سوال کیا اور آقا نے جواب دیا، ہر بات پر، یہ حدیث میں لفظ ہیں، ہر بات پہ رب فرماتا رہا سادہ کا محمد، سادہ کا محمد، سادہ کا محمد، سادہ کا محمد۔ او فرشتوں، میرا محمد جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب جو بھی فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے۔ ہر بات پہ رب فرماتا رہا سادہ کا محمد۔ سن لو، سمجھ لو میرے مصطفیٰ کی باتیں۔ فرشتوں کو حل مل گیا، جو اللہ سے گفتگو ہوئی اس گفتگو کے چند حصے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک بڑی خوبصورت مجھے بڑی پسند آئی، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو سرکار جب قابہ قوسین پہ پہنچے تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں امتوں کے احوال پیش کیے۔ کہا مولا کچھ امتیں ایسے ہلاک ہوئیں کہ ان پہ پتھر برسے، پتھر برس گئے، وہ امت ہلاک ہو گئی۔ مولا کچھ امتیں زمین میں زندہ دھنسا دی گئیں، وہ ہلاک ہو گئیں۔ اور کچھ امتیں ان کی صورتیں بگڑ گئیں، بندر بن گئیں، خنزیر بن گئیں۔ یا اللہ، کچھ امتوں پہ عذاب آیا، بارش پتھروں کی ہوئی، کچھ امتوں پہ عذاب آیا، زمین میں دھنس گئیں، کچھ امتوں پہ عذاب آیا اور وہ بندر بن گئے، خنزیر بن گئے۔ تو مولا میری امت کا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے، میرے نبی نے وہاں بھی ہمیں بلایا نہیں۔ خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ جیسا لاجپال ہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا غریب نواز ہی کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کریم ہی کوئی نہیں۔ لب پہ جاری رہا امتی امتی، لب پہ جاری رہا امتی امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں یاد رکھا؟ کریم نبی تیری کریمی کو سلام ہے، غریب نواز نبی تیری غریب نوازیوں کو سلام ہے۔ حضور ہمیں قیامت میں بلا نہ دیجیے گا۔ حضور ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے مسکین ہیں، حضور ہم بڑے لاپرواہ نکمے ہیں۔ حضور جیسے عرش پہ ہمیں یاد رکھا ہے نا، حضور قیامت کے میدان میں بھی ہمیں یاد رکھیے۔ حضور ہماری غلطیاں بڑی ہیں،
ہمارے گناہ بڑے ہیں، کوتاہیاں بڑی ہیں، ہم نکمے امتی ہیں، حضور ہم پہ روز محشر بھی نظر کرم رکھیے گا۔ پڑھ بسم اللہ اس میں اللہ دا تے اے وی گہنا بارا تے حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو تے نال شفاعت دے سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو تے میں قربان تینا تھی باغو جنان ملیا نبی سہارا ہو حضور کی کرم نوازیاں عرش پر بھی حضور نے یاد رکھا۔ خدا کی قسم ہمارے نصیب۔ حضور نے عرض کی مولا امتیں پتھروں سے ہلاک ہوئیں، مسخ ہو گئیں، زمین میں دنسا دی گئیں، یا اللہ میرے نکمے کمزور ماڑے گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ تو رب نے حضور کو جواب کیا دیا؟ فرمایا میں ان پر رحمت نازل کروں گا۔ فرمایا مصطفیٰ تیرے غلام بندر نہیں بنیں گے، تیرے غلاموں پہ پتھر نہیں برسیں گے، تیرے غلام زمین میں نہیں دنسائے جائیں گے، مصطفیٰ میں ان پہ رحمت اتاروں گا، ان کی بدیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور جو کوئی مجھ سے دعا کرے گا میں لبیک بھی کہوں گا، دعا کو قبول بھی فرماؤں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کے معاملے کے لیے کفایت کر جاؤں گا، اس کے معاملے آسان فرما دوں گا، اور دنیا میں ان کے گناہوں کو چھپاؤں گا، اور قیامت کے دن تجھے ان کا شفیع بناؤں گا، تو مصطفیٰ جسے کہے گا ہم اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ رب نے کلام کیا اپنے محبوب سے کلام کیا۔ اگلی بڑی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، یہ بات بڑی خوبصورت، عشق والوں کے لیے یہ ایک بڑا قیمتی موتی ہے۔ بڑی اور بڑا لمبی باتیں پہلے میں نے عرض کی ہوئی ہیں، نمازیں ملیں وہ سب کو علم ہے۔ ایک بات میں نے بڑی نئی پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار جب واپس آنے لگے نا 90,000 باتیں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی ہیں، 90,000 گفتگویں ہوئی ہیں اللہ کی اپنے نبی سے۔ تو جب حضور واپس آنے لگے نا عرض کرنے لگے اے اللہ واپسی کا کوئی تحفہ تو عطا فرما۔ یا اللہ جب یار یار کے پاس آتا ہے، دوست دوست سے ملاقات کرتا ہے تو واپسی جاتے ہوئے کوئی ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، یا اللہ میری امت کے لیے واپسی کا تحفہ عطا فرما، اپنے لیے نہیں، میری امت کے لیے اس سفر کا تحفہ کیا ہے؟ حضور نے عرض کی مولا میری امت کے لیے واپسی کا تحفہ کیا ہے؟ تو رب نے آگے سے کمال جواب ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا زندگی بھر میں ان کا ہوں۔ محبوب تحفے چھڈ اج سونیا، تحفے تے سارے مخلوق ہون گے نا، مصطفیٰ میں تیرے امتیوں کا ہو گیا، زندگی بھر میں تیرے غلاموں کا ہوں، میں تیرے امت کا ہوں،
اور مرنے کے بعد بھی قبروں میں بھی میں ان کا، اور حشر کے دن بھی اے مصطفیٰ میں ان کا، ہر حال میں تیرے غلاموں کا ہو گیا ہوں۔ یہ رب نے حضور کو واپسی کا تحفہ عطا فرمایا، تو رب نے تو کہہ دیا ہے میں ان کا ہو گیا، اب بات یہ ہے ہم بھی رب کے ہو جائیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں تمہارا ہو گیا، اے مصطفیٰ کے غلاموں تم بھی رب کے ہو جا۔ رب نے اپنے آپ کو فرمایا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا ہو گیا، ان کا مددگار ہوں، لیکن یہ بھی میرے بن جائیں۔ تو اللہ کرے ہم بھی اس شب معراج کا صدقہ، حضور کے سفر معراج کا صدقہ، ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایک اعلان آیا سی یار۔